السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کام شروع ہوا رات پشاور ہائی کورٹ سے، جہاں جسٹس ابراہیم خان نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور انصاف کا ایک نیا پیمانہ انہوں نے تیار کیا۔ کم از کم ہم سب کی خواہش اور دعا ہے کہ پاکستان کے سب ججز اسی طرح سے سٹینڈ لیں اور اسی طرح سے انصاف فراہم کریں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک معاملہ تھا جہاں لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا بلے کا نشان واپس لیا۔ ان کو کہا کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا اور ان کی درخواست خارج کر دی۔ اس کے بعد بہت بڑی خبر اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے۔ یہ خبر پاکستان کے مستقبل کو طے کرے گی۔ یہ خبر عمران خان سے متعلق ہے، یہ خبر تحریک انصاف سے متعلق بہت بڑی ہے اور یہ خبر نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی نیب کی عدالت سے سزا یافتہ ہو جائے تو اس کی نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی۔ یہ اسی طرح کافی عرصہ چلتا رہا، جس کے تحت نواز شریف کی بھی سزا ہوئی۔ اب اچانک سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب نے رجوع کر لیا، یعنی وہ نیب جو نواز شریف کے کیسز میں یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بری کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ نیب جو کہتا ہے کہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ریفرنسز ہی غلط تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواز شریف کے معاملات اوپر والوں سے ٹھیک ہو گئے۔ اب نیب نے پچھلی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ آپ سنگل ممبر بینچ کا فیصلہ معطل کر دیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویژنل بینچ بنا ہوا تھا اور ڈویژنل بینچ کے حوالے سے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت نے آج سماعت کی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا چند چڑھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ سپریم کورٹ میں جس وقت 7 ججز بیٹھے یہ طے کر رہے تھے کہ نااہلی کی مدت تا حیات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے میں نیب کہہ رہا ہے کہ نااہلی کی مدت جو پہلے 5 سال تھی آپ اس کو بڑھا کے 10 سال کر دیں۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ کے ادارے نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور جسٹس فائق جمالی کیس میں ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی عدالت سے سزا یافتہ شخص کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے کیس جو چل رہے ہیں یا جو سابق ہیں ان میں سزا اب آئندہ 10 سال ہوا کرے گی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ چینج اچانک کیوں آئی ہے، نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں گئی ہے اور یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا ہے، میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس، یہ عمران خان کے 2 نیب والے کیسز ہیں۔ ان میں انہوں نے ریفرنسز دائر کر دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے، مثلا توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ چلا اور وہ سزا بھی معطل ہو گئی۔ اب القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، ایک تو الیکشن کمیشن والی سزا تھی، نیب والا الگ کیس ہے، یعنی پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی شخص کو ایک ہی معاملے میں ایک سے زائد بار سزا دینا چاہتے ہیں اور مختلف فورمز پر دے رہے ہیں۔ اب عمران خان کو چونکہ آپ نے ان کیسز میں سزا دینی یا دلوانی ہے، اس لیے اس مدت کو 10 سال کیا جائے تاکہ عمران خان کو اس ٹینیور سے بھی باہر کریں، عمران خان کو اگلے ٹینیور سے بھی باہر کریں۔ لیکن پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر یہی ہائی کورٹس بایو میٹرک جا کے ایئرپورٹس پر کیا کرتی ہیں۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جسٹس ابراہیم جیسے ججز چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں نے کعبہ میں یہ حلف اٹھایا کہ میں کسی کے دباؤ کے بغیر فیصلے کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف بدقسمتی سے ہواؤں کا رخ دیکھ کے چلتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ ایک اور پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاحیات نااہلی کیس ہے، انہوں نے 7 ججز بٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک اور ماحول نظر آ رہا ہے۔ کیا نواز شریف کے خواب بھی کوئی چکنا چور ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس نواز شریف کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب پھنسنے کی باری آتی ہے تو پاکستان میں ہر وقت ایک فائل تیار ہوتی ہے۔ اگر عمران خان کا توشہ خانہ کا ریفرنس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی اس وقت
توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے جس میں ایون نواز شریف نے سرنڈر کیا۔ اب آج اس کیس کی سماعت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہوئی ہے اور اس میں نواز شریف کے نمائندے رانا عرفان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی اور نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اب نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس آج بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نواز شریف چونکہ اس کیس میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں تو نیب کی عدالت کی جانب سے اس کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف عمران خان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، بلکہ یہ نواز شریف کے لیے بھی اتنی ہی پرابلمز کریٹ کرے گا، اور اگر نواز شریف کو بھی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوتی ہے تو یہ نااہلی کم از کم 10 سال کی ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کون سزا دے گا، پاکستان میں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، حالات بدلتے وقت نہیں لگتا۔ جیسے تحریک انصاف سے متعلق لگتا تھا کہ 2028 تک تحریک انصاف چلے گی، حالات بدل گئے، سب کچھ خراب ہو گیا۔ پاکستان میں 3 سال کا ایک سائیکل چلتا ہے اور 3 سال کے سائیکل کے ساتھ بہت کچھ پاکستان میں بدلتا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نے 7 ججز بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ایک طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اب سپریم کورٹ میں 7 ججز بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ تاحیات نااہلی ختم کر دیں، اور قاضی صاحب نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ یہ کسی مخصوص جماعت کے لیے یا مخصوص شخصیت کے لیے ہے۔ اب آج قاضی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن سر پر ہیں، ہم نے تاحیات نااہلی کیس کو جلد ختم کرنا ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کے لیے یا ایک جماعت کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ اتنی بے چین اور تیزی میں دکھائی دے رہی ہے؟ ظاہر وہ نواز شریف ہے، وہ جہانگیر خان ترین ہے۔ قاضی صاحب نے آج کہا کہ آئین ہر چیز سے بالاتر ہے۔ میرا بصد احترام اتنا سا سوال ہے کہ کون سے ملک میں آئین ہر چیز سے بالاتر ہے؟ پاکستان میں تو کہیں اس کی عملیت دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی کبھی کوئی جسٹس ابراہیم جیسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کیا۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ بھی سنگل ممبر بینچ نے دیا اور پہلا فیصلہ معطل کیا۔ سنگل ممبر بینچ کا فیصلہ معطل کر سکتا ہے؟ اب کس بینچ کا فیصلہ ماننا ہے؟ تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ ایون آج کورٹ رپورٹرز یا بہت سارے دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جو قاضی صاحب نے 7 ججز بٹھائے ہوئے ہیں، اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے اس طرح سے تبدیل کرنا شروع ہو گئی، جیسا کہ آپ 5 ججز کا فیصلہ 7 ججز کے ساتھ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے کیا فیصلہ آنا ہے۔ وہ آپ کہتے تھے نا کہ جسٹس بندیال کا ہم بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا سکتے ہیں۔ مجھے آج بتایا جائے کیا قاضی فائز عیسیٰ تاحیات نااہلی ختم نہیں کرنے جا رہے؟ فیصلہ بھی کورٹ کا نہیں آیا، مگر پاکستان میں بچہ بچہ یہ بتائے گا کہ 7 ممبر بینچ نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ تو کہانی اتنی سی ہے۔ اب اس حوالے سے قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، تاحیات نااہلی کیس کی شقیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی، درست یا غلط، یا تو پھر ہم ڈکٹیٹرشپ کو ٹھیک مان لیں یا ان کو۔ پھر انہوں نے وکلاء سے کہا کہ آپ ڈکٹیٹر کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ سوال صرف اتنا سا ہے، وکیلوں کو یا کسی اور کو کہنا تو بڑا آسان ہے، کیا پاکستان کی عدالتیں ڈکٹیٹرز کے سامنے بولتی ہیں؟ جنرل مشرف کے مارشل لا کو 1999 میں کس نے ویلیڈیٹ کیا؟ جنرل ایوب کے مارشل لا کو کس نے تحفظ فراہم کیا؟ اور اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو اسمبلی توڑنے کے معاملے پر جسٹس منیر نے کیا کیا؟ جنرل ضیاء کے مارشل لا کو کس نے ویلیڈیٹ کیا؟ آپ ججز ہمیں بتائیں نا، ہماری رائٹ نو جو پاکستان میں پھر جو چل رہا ہے اس وقت عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ لوگوں کو کہنا بڑا آسان ہے۔ پھر وہ آج فرما رہے تھے کہ منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بہت اچھا لگا قاضی صاحب کا یہ بیان۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فوجی عامر کبھی صادق امین، کبھی ڈگری کی شرط عائد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر کون ہے جو وردی کے باوجود الیکشن کی اجازت دیتا رہا ہے؟ کون یہ سب کچھ کرتا رہا ہے؟ ظاہر پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر GHQ سے ہے۔ سینئر صحافی عاصم بشیر چودھری نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اب 2 نوٹسز جاری ہوئے جنرل فیض حمید کو دھرنا کیس کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے۔
अब खबर ये है, इनका दावा ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DGISI हैं, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने पेश हुए हैं और उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल फैज़ हमीद को ये कहा है कि वो धरना कमीशन के सामने पेश हों, जिसके बाद फैज़ हमीद अब 8 जनवरी को पेश होंगे। शायद वो कोई खुफिया बयान भी देना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब भी तो पाकिस्तान के हालात वाक़यात कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।